آرامتے زندگی کسے پسند نہیں ہوتی، لیکن بیجا آرام انسان کو کاہل، سست اور بیکار بنا دیتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نریٹر اریبہ ایوب اور میں حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ جو کہ ہے چونٹی کی نصیحت۔ کسی جنگل میں درخت کے نیچے ایک چوہا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت آرام اور سستی میں گزارنے کا عادی تھا، بس ہر وقت یوں ہی پڑا رہتا اور کوئی کام نہ کرتا تھا۔ چوہے کی ماں اکثر سمجھاتی، بیٹا اچھے بچے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یوں سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑے نہیں رہتے۔ تم ننھی سی چونٹی کو نہیں دیکھتے جو سخت محنت کرتی ہے اور اپنے سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے؟ اماں، یہ چونٹی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ مجھے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ماں نے کہا، گھر سے باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا نا۔ جاؤ، اگر چونٹی کو دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کر اس کو تلاش کرو اور دیکھو کہ وہ کس قدر محنت کرتی ہے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہے۔ چوہے کے دل میں چونٹی کو دیکھنے کا شوق بڑھ گیا اور وہ ایک روز اپنی ماں سے اجازت لے کر چل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اسے ایک جانور دکھائی دیا جو اپنی پشت پر بہت وزن اٹھائے جا رہا تھا۔ چوہے نے اسے چونٹی سمجھ کر سلام کیا۔ اس جانور نے بتایا کہ میاں، میں چونٹی نہیں بلکہ کچھوا ہوں۔ چوہا آگے بڑھا۔ کچھ دور جا کر وہ ایک جانور کو دیکھ کر کہنے لگا، بی چونٹی سلام۔ اس جانور نے جواب دیا، ابے کیا میں تمہیں چونٹی نظر آتا ہوں؟ میں تو خرگوش ہوں۔ چوہا وہاں سے بھاگا۔ آگے پہنچا تو ہاتھی کو چونٹی سمجھ کر سلام کیا۔ ہاتھی سونڈ اٹھا کر دھاڑا۔ چوہا ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس نے قریب سے ایک آواز سنی، بھائی ذرا احتیاط سے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ چوہے نے نیچے دیکھا تو وہاں زمین پر ایک ننھا سا کیڑا تھا جس کے ساتھ ہی ایسے بہت سے کیڑوں کی ایک قطار چل رہی تھی۔ وہ اپنے منہ میں بڑے بڑے دانے پکڑے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کیڑا بولا، میاں چوہے، ذرا ایک طرف کو ہو کر بیٹھ جاؤ، ہم یہ کھانا اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ چوہے نے حیران ہو کر کہا، اتنا بڑا دانہ تم کیسے اٹھا کر لے جا رہے ہو بھائی؟ کیڑے نے جواب دیا، ہم چھوٹے ضرور ہیں مگر اپنا ہر کام محنت اور حوصلے سے کرتے ہیں اور مل جل کر کرتے ہیں۔ ہم سردیاں آنے سے پہلے ہی اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ہم میں بڑا اتفاق اور اتحاد ہے، اس چیز میں بڑی دولت ہے۔ چوہے نے ایک ننھے سے کیڑے سے یہ باتیں سنی تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، مگر تم لوگ ہو کون؟ ایک ننھے سے کیڑے نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہمیں چونٹی کہتے ہیں۔ چوہا بہت خوش ہوا اور بولا، بی چونٹی، واقعی تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا تم ویسی ہی نکلی۔ تم لوگ اپنا کام بڑی محنت، لگن اور منظم ہو کر کرتی ہو۔ چوہا اپنے گھر واپس پہنچا اور اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ چونٹی کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں محنت، اتفاق و اتحاد اور نظم و ضبط سیکھنے کو ملا ہے۔ جس طرح چونٹی بغیر رکے اور تھکے پورا سال محنت کرتی ہے، پیارے بچوں، اسی طرح ہمیں بھی محنت کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی اپنا کام محنت اور لگن سے کرتا ہے تو اس کام میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے؟ تو آئیے آج سے اس عہد کے ساتھ کہانی ختم کرتے ہیں کہ ہم کسی کام سے جی نہیں چرائیں گے، خاص طور پر پڑھائی سے۔ اس خوبصورت نقطے پر نریشن اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔